میری حسین اور کم عمر بہن دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ سخت بیمار ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن اکثر رات کو مجھے کوئی ہوش نہ رہتی اور صبح اٹھتی تو میری بہن رو رہی ہوتی تھی۔ جب میں وجہ پوچھتی تو کچھ نہ بتاتی۔ ایک رات میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں تھا تو میں نے دیکھا تو میرا شوہر میری بہن کے کمرے میں ہے۔ یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا، کیونکہ وہ میری بہن کے ساتھ۔ میری شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا۔ شوہر بہت محبت کرنے والا تھا، میرا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ میں اکیلی رہتی تھی، ساس سسر کی ذمہ داری سے آزاد تھی، کیونکہ راشد کے والدین انتقال کر چکے تھے۔ ایک بار میں چھت پر گیلے کپڑے پھیلانے گئی، واپسی پر سیڑھیوں سے گر گئی، میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ چونکہ میں اکیلی رہتی تھی اسی لیے مجھے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، اسی لیے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ میرے پیر پر پلستر بندھا تھا۔ میرا مائکہ دوسرے شہر میں تھا، اسی لیے چند دن بعد ہی فری کو میرے بھائی میرے گھر چھوڑ گئے۔ میری بہن نے آتے ہی گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ کام کاج کر کے میرے پاس بیٹھ جاتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ میری بہن کی عمر 17 سال تھی، وہ بے حد حسین تھی اور اتنی ہی معصوم بھی۔ میں ایک اسٹک کے سہارے کچھ چلنے لگی تھی، لیکن مجھ سے کام نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو مجھے کچن سے فری کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے کچھ حیرت سی ہوئی کہ اس وقت وہ کچن میں کیا کر رہی ہے۔ میں کچن میں آئی تو فری کے ساتھ اپنے شوہر راشد کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فری میرے پاس آ گئی، کہنے لگی راشد بھائی نے آج تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا آپی۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ بھائی پیچھے سے آ کر چلا کر بولے، میری تو ڈر کے مارے جان ہی نکل گئی تھی۔ راشد بھی ہنسنے لگے، فری سے کہنے لگے تم تو بچوں کی طرح سے ڈر جاتی ہو۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، میں پانی پینے آیا تھا۔ فری کو دیکھ کر شرارت سوجھ گئی، جب سے یہ گھر پر آئی ہے تم بھی کچھ ہنس بول لیتی ہو، گھر میں ایک رونق سی لگ گئی ہے، میرا بھی دل لگا رہتا ہے۔ بات ایک عام سی نوعیت کی تھی، میں نے بھی مسکرا کر بدل دی، لیکن اب ایک عجیب سی بات میرے ساتھ ہونے لگی تھی۔ رات کو فری مجھے دودھ کا گلاس دیتی تھی، جسے پی کر مجھے گہری نیند آنے لگتی تھی۔ اکثر وہ اور راشد باتیں کرتے رہتے تھے۔ کچھ دنوں سے نہ جانے کیوں مجھے فری کی باتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھیں۔ وہ اکیلی کچن میں کام کر رہی ہوتی، جب میں اچانک سے کچن میں جاتی تو وہ یوں ڈرتی جیسے نہ جانے کون آیا ہو۔ مجھے دیکھ کر اس کی رنگت اڑ جاتی۔ جب میں اس سے ڈرنے کی وجہ پوچھتی تو وہ مسکرانے لگتی اور بات کو ٹال جاتی۔ میں ایک بار اس کے کمرے میں گئی تو وہ موبائل پر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی ہو کر بات سننے لگی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ہی کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ یہ کس سے بات کر رہی تھی اور مجھ سے کیا چھپایا جا رہا تھا؟ میں یہ سوچنے لگی کہ وہ فون پر کسی سے کہنے لگی کب تک چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے۔ اس کے بعد وہ فون پر ہر بات کا جواب ہاں ہوں میں دینے لگی۔ میں واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کس کی بات کر رہی تھی وہ؟ اس شہر میں تو اس کی کسی سے جان پہچان نہ تھی، اور اس قسم کی بات ہے۔ آج میں نے رات کو دودھ نہیں پیا تھا۔ رات کو میں گہری نیند میں سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ رات کے 1 بجے راشد کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد میں بھی اسٹک کی مدد سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باتوں کی آوازیں مجھے فری کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں نے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بے اختیار ہی میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سامنے فری بنا دوپٹے کے بدحواس کھڑی تھی۔ راشد اس کے پاس کھڑے تھے۔ راشد نے مجھے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پاس آ گئے، کہنے لگے بہن کو یہاں بلانے کا بہت شوق تھا تمہیں، اب اگر وہ آ گئی ہے تو اس کا کچھ خیال بھی تو رکھا کرو، تم تو شاید بے ہوشی کی نیند سوتی ہو۔ میں کمرے سے باہر آیا تو فری کے چلانے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ چھپکلی اس کے دوپٹے پر تھی، اسی لیے مجھے اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکنا پڑا۔ فری اب بھی خوفزدہ سی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس آئی۔ وہ شاید چھپکلی سے حد درجہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے فری کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا، لیکن وہ تو یوں بلک بلک کر رو رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ میں فری کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ رات بھر وقفے وقفے سے ڈرتی رہی۔ بچپن سے ہی وہ چھپکلی سے ڈرتی تھی۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابھی بھی اسے چھپکلی سے اتنا خوف آتا ہے۔ 2 دن میں نے اسے اپنے ہی ساتھ سلایا، لیکن وہ چہرے سے مجھے بیمار بیمار سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی آپی مجھے واپس بھیج دیں۔ میں نے کہا فری بس 15-20 دن کی بات ہے، میں گھر سنبھالنے لگ جاؤں تو چلی جانا۔ میری بات پر وہ افسردہ سی ہو گئی۔ کہنے لگی آپ کسی ملازمہ کو رکھ لیں لیکن مجھے واپس بھیج دیں، میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ نہ جانے کیوں اس کی گوری رنگت پیلی سی پڑتی رہی، وہ پہلے سے کمزور بھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو میں نے راشد سے کہا کہ فری واپس جانا چاہتی ہے، آپ کسی ملازمہ کا انتظام کر دیں۔ میری بات پر وہ اکھڑ کر کہنے لگے کیوں جانا چاہتی ہے؟ میں نے کہا اس کا دل نہیں لگا یہاں، کچھ بیمار سی لگنے لگی ہے، اور اب تو میں بھی کچھ چلنے پھرنے لگی ہوں۔ لیکن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اسٹک کے سہارے سے چلتی ہو تم، اگر پھر سے گر گئی تو جانتی ہو کتنی مشکل ہو جائے گی۔ میں فری کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، تم مجھ سے پہلے کہتی کہ وہ بیمار ہے، کچھ دن اس سے کہو اور رک جائے، پھر بے شک چلی جائے۔ مجھے تو یہ تھا کہ تمہارا پاؤں ٹھیک ہو جائے، ورنہ مجھے کیا غرض، تمہاری بہن ہے جہاں چاہے رہے۔ اگلے روز میں نے فری کو راشد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ 4 گھنٹے بعد وہ واپس لوٹے تھے۔ فری مسکرا رہی تھی، ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ راشد مجھ سے کہنے لگے تمہیں تو اپنی بہن کا ذرا خیال نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا بچی کو خوش رکھا کرو، اب میں نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی ہے، دیکھو کیسے خوش ہے۔ مسکراتے ہوئے فری نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں بہت خوش ہوں آپی، مجھے راشد بھائی نے خوب شاپنگ کروائی ہے، اور آپ کے لیے بھی ایک خوبصورت سی گھڑی خرید کر لائے ہیں۔ پھر وہ مجھے شاپنگ بیگ سے ساری چیزیں دکھانے لگی۔ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ سب دیکھ کر برا لگا، راشد نے جو کچھ بھی لے کر دیا تھا میری ہی بہن کو لے کر دیا تھا، لیکن اس 1 سال میں انہوں نے مجھے اتنی زیادہ شاپنگ نہیں کروائی تھی۔ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرا بجٹ زیادہ نہیں ہے، اسی لیے اتنا کچھ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کو میں نے راشد سے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی فری کو اتنی شاپنگ کروانے کی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگے تمہاری بہن کو میں اپنی بہن جیسا ہی سمجھتا ہوں۔ راشد کا اخلاص اپنی جگہ، لیکن میں اپنے بے چین دل کا کیا کرتی جو مجھے خدشوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے فری سے کہا کہ میں بھائی کو بلا کر تمہیں واپس بھیج دیتی ہوں، اب میں کافی بہتر ہوں۔ لیکن اس نے راشد کے سامنے ہی صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی نہیں آپی، جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا تمہارا تو یہاں دل نہیں لگ رہا تھا تو کیا فائدہ رہنے کا؟ نہ جانے کیوں لیکن میں چاہتی تھی کہ فری واپس گاؤں چلی جائے، لیکن راشد مجھ پر بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے جب وہ کہہ رہی ہے اسے ابھی نہیں جانا تو تم کیوں بحث کر رہی ہو؟ میں چپ سی ہو گئی، لیکن میرے دل کو ایک پل چین نہیں تھا۔ راشد کمرے سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر جاتے تو میں اٹھ کر ان کے پیچھے باہر نکل جاتی، انہیں پانی خود دینے لگی، بار بار رات کو اٹھ کر فری کا کمرہ کھول کر اسے سوتے ہوئے دیکھتی تھی۔ نہ جانے کیسی الجھن تھی جو مجھے نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن محسوس ہو رہی تھی۔ آج صبح آفس کی چھٹی تھی۔ ناشتہ کرتے ہی راشد فری سے کہنے لگے فری تیار ہو جاؤ، گھر کا راشن ختم ہے، تم میرے ساتھ چلو، مجھے خریداری میں آسانی ہوگی۔ فری نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا، فوراً سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اب تو مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ فری گھر آتے ہی سامان لاؤنج میں رکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اکثر ایسا ہی ہونے لگا تھا، آفس ٹائم میں بھی راشد فری کے ساتھ کسی نہ کسی بہانے سے چلے جاتے تھے۔ اب تو میرا ضبط جواب دے گیا تھا، میں رونے لگی تھی۔ ایک طرف میرا گھر ٹوٹ رہا تھا، دوسری طرف میرے گھر کی بربادی کی ذمہ دار میری سگی بہن تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے سب سے پہلے فری سے بات کی کہ تم گھر کی چیزیں لینے کے بہانے کہاں جاتی ہو؟ میری بات سن کر وہ سٹپٹا سی گئی، نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی کہیں بھی نہیں۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتا دو، تمہارے اور راشد کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ وہ رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی، کمرے کے باہر سے راشد بڑے غصے سے اندر داخل ہوئے، مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ کہنے لگے تم ہوتی کون ہو میرے بارے میں تشویش کرنے والی؟ میں بھی برداشت کر کر کے تھک چکی تھی۔ میں نے کہا آپ فری کے ساتھ بہانے بنا کر کہاں جاتے ہیں؟ اس بات پر وہ بپھر سے گئے، کہنے لگے جہاں مرضی جاؤں، تم نے اگر آج کے بعد میری جاسوسی کی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر بول رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کریں، کل میں فری کو واپس بھیج رہی ہوں، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔
یہ کہنے کی دیر تھی کہ فری میری چیخیں سن کر کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ راشد نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ مجھے بے تحاشا مار رہے تھے، پھر میرے بال پکڑ کر بولے، بہت شوق ہے تمہیں سچ جاننے کا، تو سن لو، میں فری سے شادی کرنے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تم اسے کیسے یہاں سے بھیجتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور میرا موبائل بھی ساتھ لے گئے تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ بند ہو کر لاک ہوا تھا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹا سکوں۔ باہر اب وہ دونوں موجود تھے جنہوں نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میرا چہرہ جگہ جگہ سے نیلا ہو چکا تھا، ہونٹوں کے پاس گہرا زخم آ چکا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ راشد نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اور فری ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں اور وہ کل ہی شادی کر لیں گے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسے انہیں جدا کر سکتی ہوں۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری بہن نے ہی میرا گھر اجاڑ دیا تھا، مجھے برباد کر کے اپنا گھر میرے ہی شوہر کے ساتھ بسانے چلی تھی۔ پوری رات میں روتی رہی۔ صبح 10 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فری میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے رخ بدل لیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے نفرت اور تعصب سے دیکھا اور کہا کہ تم بہن ہو یا ڈائن؟ میرا گھر برباد کرنے سے پہلے تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ ایسی ہوتی ہیں بہنیں جیسی تم ہو۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے آپی، میں تو خود پچھلے کئی مہینوں سے ایک ناقابل برداشت اذیت کو سہ رہی ہوں، صرف آپ کے لیے، تاکہ آپ کا گھر نہ ٹوٹے۔ میں نے نافہمی سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی آپی، جب سے میں یہاں آئی تھی مجھے راشد بھائی کی نظروں سے الجھن سی محسوس ہوتی تھی۔ پھر مجھے یہ لگنے لگا کہ میرے کمرے میں رات کے وقت کو کوئی دروازہ کھول کر جھانکتا ہے۔ ایک بار میں کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ راشد بھائی نے مجھے ڈرا دیا، پھر بات ہنسی میں ڈال دی۔ میں نے بھی اس بات کو مذاق ہی سمجھا، لیکن پھر ایک دن وہ کچن میں آئے، کہنے لگے کہ تمہیں اپنی بڑی آپی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، وہ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ پاؤڈر طاقت کا ہے، روز تم اسے دودھ میں ڈال کر دے دیا کرو، اور اسے مت بتا دینا ورنہ وہ پیے گی نہیں، بہت لاپرواہ ہے وہ۔ میں آپ کو وہ پاؤڈر دودھ میں ڈال کر دینے لگی۔ پھر مجھے ایک دن لگا کہ میرے کمرے کا دروازہ بند ہوا ہے، کسی نے کنڈی لگائی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو راشد بھائی سامنے کھڑے تھے۔ میں نے فوراً سے سائڈ پر رکھا دوپٹہ خود پر اوڑھا، لیکن وہ کمینگی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگے، مجھ سے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے، اس وقت کوئی کسی حسین اور خوبصورت لڑکی کے کمرے میں کیوں آتا ہے؟ مجھے ان سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ کمرے سے باہر نکل سکوں، لیکن وہ مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک چکے تھے۔ میں نے چیخ چیخ کر آپ کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن آپ نہیں آئی۔ وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، میں اپنی عزت کھو چکی تھی۔ وہ میرے کمرے سے نکل کر جا چکے تھے اور مجھے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ آپ کو طلاق دے دیں گے اور مجھے بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ میرا سب کچھ لٹ گیا تھا، میں برباد ہو چکی تھی۔ میرا جی چاہا میں خود کو ختم کر لوں یا اس شخص کو ہی مار ڈالوں جس نے نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھا نہ ہی انسانیت کا تقدس۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ آپ کو اس سچائی سے آگاہ کر دوں، لیکن ان کی گھورتی ہوئی نظریں مجھے اندر سے دہلا دیتی تھیں۔ وہ روز مجھے دودھ میں ایک پاؤڈر ڈال کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ جا کر یہ اپنی بہن کو پلا کر آؤ۔ میں جان گئی تھی کہ اس میں ضرور کوئی نشہ آور دوا ہے تاکہ آپ اٹھ نہ سکیں۔ وہ روز میری عزت کو پامال کرتے تھے اور میں بے بسی سے آنسو بہاتی رہتی۔ ایک بار مجھے فون پر کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے ایک خوبصورت لباس لاؤں گا، وہ تم رات کو پہن لینا۔ میں نے کہا کہ آپ ہی کو پتہ چل جائے گا تو کیا سوچیں گی؟ کہنے لگے اسے خبر نہیں ہوگی۔ میں ان سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، روتی تھی، اور وہ مجھے ہر وقت دھمکاتے رہتے تھے، ہراساں کرتے تھے، کہتے تھے تمہارا باپ بیمار رہتا ہے، اگر تم نے کسی کے سامنے ذرا سا بھی منہ کھولا تو میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا، تمہارا بوڑھا باپ تو سن کر ہی مر جائے گا، اور تمہاری حقیقت جان کر تم سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا۔ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے تو اور بہت مل جائیں گی۔
تمہاری بہن کے گھر کا بسنا اور اجڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے فری۔ ایک بار وہ دروازے کی کنڈی لگانا بھول گئے، پھر انہیں فکر بھی نہیں تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نشہ آور دودھ آپ پی چکی ہیں، لیکن آپ اچانک سے میرے کمرے میں آ گئیں تو انہوں نے چھپکلی کا بہانہ رچا دیا۔ میں یہ اذیت سہ سہ کر تھک چکی تھی، اسی لیے آپ کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ مجھے پیچھے سے اشارے کر رہے تھے کہ اگر تم نے زبان کھولی تو مر جاؤ گی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا، میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ مجھے گھر واپس بھیج دیں، لیکن آپ نے مجھے ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے تھے، مجھے شاپنگ کروائی اور کہنے لگے کہ مسکراتی ہوئی گھر میں جانا اور خوش دکھائی دینا، ورنہ تمہاری بہن برباد ہو جائے گی۔ میں ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی آپی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں کسی بے جان مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ انہوں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ واپس جانے سے انکار کر دے، پھر اسے راشن کے بہانے سے کسی ہوٹل میں لے جانے لگے، کیونکہ گھر پر آپ ان کا دھیان رکھنے لگی تھیں، انہیں اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں، نہ ہی نشے والا دودھ پیتی تھیں۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے آپی۔ مجھے بتائیں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کا گھر بچانے کے لیے مجھے روز ایک کڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی آپی۔ وہ مجھے شادی کا جوڑا دے کر گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب میں آؤں تو تیار رہنا، میں نکاح خواہ اور گواہ کو ساتھ لاؤں گا۔ آپ کے کمرے کی چابی بھی وہ چھپا کر گئے تھے تاکہ میں آپ سے بات نہ کر سکوں، لیکن وہ میں دیکھ چکی تھی کہ کہاں رکھی ہے، اسی لیے آپ کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے بچا لیں آپی، خدا کے لیے مجھے اس درندہ صفت شخص سے بچا لیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کے ساتھ لگ کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ 1 سال اس شخص کے ساتھ رہ کر بھی اس کی گھٹیا نیچر کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ جو اذیت میری چھوٹی بہن سہ رہی تھی وہ شاید میری تکلیف سے کئی زیادہ تھی۔ میں اب سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے شادی کا جوڑا خود پہن لیا اور اپنی بہن کو اپنے کمرے میں لاک کر دیا۔ اس سے کہا کہ تم چادر اوڑھ کر یوں لیٹنا جیسے سو رہی ہو۔ میں دلہن بن کر گھونگھٹ نکال کر اپنی بہن کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ پہلے میرا شوہر میرے کمرے میں گیا، وہ سمجھا کہ میں سو رہی ہوں، اسی لیے میرے پاس مجھے فری سمجھ کر آ گیا۔ کہنے لگا آج ہمارا نکاح ہو جائے گا، پھر تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اسے تو اس بات کا بھی پاس نہیں تھا کہ بیک وقت 2 بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ہوس کی پٹی بندھی تھی۔ وہ باہر چلا گیا، میرا پھر سے اس سے نکاح ہوا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا میں نے تیز دھار والے چاقو سے اس پر وار کر دیا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے سنبھل نہیں پایا۔ میں نے اس کے پیٹ پر چاقو کے اتنے وار کیے کہ میرا ہاتھ اور چہرہ خون سے بھر چکا تھا۔ وہ اب ایک بے جان وجود کی طرح میرے سامنے لیٹا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اپنے کیے پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں نے انسان کے روپ میں چھپے درندے کو مار ڈالا تھا۔ میں نے اپنا کمرہ کھولا۔ فری مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ میرے ہاتھ اور چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک چاقو بھی موجود تھا جو اب میرے ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ فری مجھے دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی آپ نے یہ کیا کر دیا آپی؟ میں نے اس سے کہا کہ تم چپ رہو گی فری، کسی سے کچھ مت کہنا۔ تم نے میرا گھر بسانے کے لیے جو قربانی دی ہے اس کے سامنے میری قربانی کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کسی کو اس حقیقت کے بارے میں مت بتانا۔ پھر میں نے نہا کر کپڑے بدلے، اپنے خون سے بھرے کپڑوں کو پھینک دیا اور پولیس کو یہ کہا کہ رات کو چور آئے تھے، میرے میاں نے بچاؤ کرنا چاہا تو وہ چور اسے قتل کر کے چلے گئے۔ چھوٹی موٹی تفتیش کے بعد قصہ ختم ہو گیا۔ آج میری چھوٹی بہن کی شادی ہے۔ جو زیادتی اس نے برداشت کی وہ اس کے اور میرے سینے میں دفن ہے اور ہمیشہ دفن ہی رہے گی۔ میں اپنے والدین کے پاس رہنے لگی۔ میری بہن اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اسے خوش دیکھ کر میں پرسکون تھی۔ راشد سب کی نظروں میں عزت دار مرد تھا کہ بیوی اور گھر کی حفاظت کرتے ہوئے اس نے جان دے دی، لیکن یہ تو میں اور فری ہی جانتے تھے کہ راشد کیسا تھا۔ فری کی شادی کو سال ہی گزرا تھا کہ بھائی نے میرے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ لیا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بھائی نے کہا کہ ساری زندگی یوں تنہا نہیں گزاری جا سکتی۔ پھر میں بھی کیوں ایسے شخص کی خاطر خود کو تنہائی کا شکار کرتی جس نے ہم دونوں بہنوں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اسی لیے میں نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میری شادی کو 2 سال گزر گئے ہیں۔
میرا ایک بیٹا بھی ہے اور میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میرے دل میں کبھی بھی اپنے کسی عمل کا پچھتاوا نہیں ہوا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے بروقت درست فیصلہ کیا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ غیر شرعی رشتے آگ کی مانند ہوتے ہیں۔ دیور ہو، جیٹھ ہو یا بہنوئی، عورت کا ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔